والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک آواز بلند صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. علماء کرام، مہمانان گرامی، اراکین ادارہ تبلیغ الاسلام پشاور، زینت محفل، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت قبلہ پیر صوفی مثال خان صاحب نقیبی دامت برکاتہ العالیہ، نعت خوان شیر لسان، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عشرہ محرم الحرام کے سلسلہ میں سالانہ محافل نواسہ سید الابرار رضی اللہ تعالی عنہ ادارہ تبلیغ الاسلام کے زیر اہتمام ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی عشرہ محرم الحرام میں آل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں عطیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے پروقار محفل کا انعقاد کیا گیا ہے. اور مجھ ناچیز کو ایک مرتبہ پھر آپ کے شہر پشاور میں ادارہ تبلیغ الاسلام اور بالخصوص جناب خواجہ غلام فاروق صاحب کی شفقت وساطت سے حاضری کا شرف حاصل ہوا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ادارہ ہذا کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. جتنے بھی حاضرین مجھ سمیت یہاں حاضر ہیں، اللہ تعالیٰ صدقہ حسنین کریمین کی شہادت کا اللہ کل کا آنا قبول فرمائے اور آخرت میں ذریعہ نجات بنائے. حاضرین کرام، آج چھٹی محفل ہے. روزانہ آپ علماء کرام کے خطابات سے مستفید ہو رہے ہیں. علماء کا خادم ہونے کی حیثیت سے
میں بھی چند گزارشات آپ کی سماعتوں کے نظر کروں گا. بڑی محبت کے ساتھ دل جمی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیے. اور جس وقت آپ کو کوئی بات سمجھ آئے، اللہ کا قرآن پڑھوں، مصطفیٰ کا فرمان بیان کروں یا آل بیت طہار کی تعریف میں مدح سرائی کروں، تو آپ نے کیا کہنا؟ ذرا ڈھیلے ڈھیلے ہیں آپ. ابھی اتنی سردی شروع نہیں ہوئی. بلند آواز سے کہ سبحان اللہ. میرے دوست، میرے محترم بھائی جناب شہزاد مجید صاحب تشریف فرمائیں. ان سے پوچھیں کہ پنجاب میں جاتے ہیں، پشاور کی نمائندگی کرتے ہیں، ان سے پوچھیں ہمارے پنجاب کا ماحول کیسا ہے. ہم ادھر صرف کہتے ہیں الحمدللہ، تو لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو میں چاہتا ہوں کہ ادھر بھی جب خطیب پنجاب کا ہو تو ماحول بھی پنجاب جیسا ہونا چاہیے. میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو محفوظ رکھے. بالخصوص اللہ آپ کے اس شہر کو حاسدوں کے حسد سے بچائے، بری نگاہ رکھنے والوں کی بری نگاہ سے بچائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے. حاضرین کرام، ہم اہل سنت و جماعت محافل میلاد بھی سجاتے ہیں. محرم الحرام میں نبی علیہ السلام کے نواسوں کا ذکر کرتے ہیں. ربیع الثانی آتا ہے، غوث اعظم کی 11ویں مناتے ہیں. معراج شریف میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے معراج کا ذکر کرتے ہیں. پورا سال ہمارا ذکر و اذکار میں گزرتا ہے. ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت مسلک عطا فرمایا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا اتبعوا سواد الاعظم. آقا علیہ السلام نے فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی پیروی اتباع کرو بڑی جماعت کی. اب آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول ہیں. ہر نبی کی امت وہاں جمع ہوگی، اور ٹوٹل جتنے بھی انبیاء آقا علیہ السلام سے پہلے گزر چکے حضور علیہ السلام تک، جتنے بھی ہر نبی کے امتی وہاں حشر کے میدان میں پہنچیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا 120 صفحے بنیں گے. کتنی صفحے؟ 120 صفحے. سورج طلوع ہو کے غروب ہو جائے گا، لیکن ایک صف کو بھی عبور نہ کرنا. اتنی لمبی ایک صف ہوگی. ٹوٹل تعداد سرکار نے فرمایا 120 ہوگی. آقا نے فرمایا 80 صفحے محمد کے کلمہ پڑھنے والوں کی ہوگی. 80 صفحے حضور علیہ السلام کے غلاموں کی ہوں گی. حضور نے فرمایا میری جماعت سب سے بڑی جماعت ہے. اتبعوا سواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کرو، بڑی جماعت کی اتباع کرو. اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا بڑی جماعت کون سی ہے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ہم دیکھیں گے بڑا کس جماعت میں. ہم یہ دیکھیں گے بڑا کس جماعت میں. جو بڑا جس جماعت میں ہوگا یقیناً وہ جماعت بڑی ہوگی. اب ہم دیکھیں گے کہ فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں، حضرت پیر میری علی کس جماعت میں تھی. ہم یہ دیکھیں گے کہ پیر سیال لجپال، حضور شمس العارفین کس جماعت میں تھے. ہم نظر دوڑائیں گے کہ داتا گنج بخش کس جماعت میں تھا. ہم سب کو دیکھیں گے، سلطان الہند کو دیکھیں گے کہ آپ کس جماعت میں تھے. آپ کی قبر انور سے آواز آئے گی میں اس جماعت میں ہوں. شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دین اسد حسین، دین بلا اسد حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حتیٰ کہ بنا لا الہ اسد حسین. اب ہم دیکھیں گے بڑے کس جماعت میں. تو جب بڑوں کو دیکھیں گے، جس جماعت میں بڑے ہوں گے جماعت تو وہی بڑی ہوگی. جماعت تو وہی بڑی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے فضل و کرم سے اپنی خصوصی عطا سے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور پھر کملی والے کا امتی بنانے کے بعد حضور کا سچا عاشق اہل سنت و جماعت بنا. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنت میں کون سی جماعت جائے گی. حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل سنت و جماعت، میری سنت پہ عمل کرنے والی جماعت. اب
صحابہ کے قربان جائیں، انہوں نے پھر آگے سوال کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ اہل سنت کی نشانی کیا ہوگی؟ آقا اہل سنت کی نشانی کیا ہوگی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اہل سنت کی نشانی یہ ہوگی وہ مجھ پہ کثرت سے درود پڑھتے ہیں. اب آپ نے دیکھنا ہے درود والے کون اور بارود والے کون. ہم تو درود والے ہیں. دیکھیں نا ذوالحج کے مہینے میں ہم نے قربانی کا ذکر سنا ہے، کیا ہے. علماء سے آپ نے سنا ہوگا، جمعے کے خطبات میں سنا ہوگا. وہاں ایک قربانی پیش کی گئی. اب باپ بھی قربان کرنے کو تیار ہے، بیٹا قربان ہونے کو تیار ہے. اور آپ نے تفصیل سے علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہ چھوڑا جہاں اللہ کا حکم تھا. نہ آسمان کے علاوہ کوئی سایہ ہو، نہ زمین پہ کوئی تنکا ہو گھاس کا، پانی کا تصور نہ ہو، آبادی کا وجود نہ ہو. آپ نے چھوڑا حضرت حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کے اس جگہ پہ چھوڑا جہاں آج مکہ المکرمہ ہے، بیت اللہ ہے. کعبہ اس وقت بھی موجود تھا. آپ نے جب وہاں چھوڑا، جب واپس پلٹنے لگے نا، بیٹے کے ماتھے پہ پیار دینے کے بعد جب واپس پلٹے، ایک کھجوروں کا چھوٹا سا ٹوکرا آپ نے حضرت حاجرہ کو پیش کیا، پانی کا مشکیزہ پیش کیا. جب واپس جانے لگے تو حاجرہ نے پوچھا اے میرے سر کے تاج کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تو واپس جا رہا ہوں. ہمیں نہیں لے کے جانا؟ ان کو تو بتایا ہی نہیں کہ میں آپ کو چھوڑنے آیا ہوں. پوچھا ہمیں نہیں لے کے جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں نے چھوڑ دیا، اب جب وہ حکم دے گا میں آ کے لے جاؤں گا. جب اتنا کہنا تھا اللہ کی نیک بندی نے کہا پھر یہ پانی بھی لے جائیں، کھجوریں بھی لے جائیں. پوچھا کیوں؟ کھانا پینا کچھ نہیں. آپ کہنے لگی پھر جس کے نام پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، جس کے حکم پہ، پھر وہ جانے اور ہم جانے. آپ واپس چلے جائیں، کھجوریں بھی لے جائیں، پانی بھی لے جائیں. اب حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہ، آپ نے دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس سے تڑپے، پیاس لگی. امتحان اللہ کے نبی کا، اللہ کے نبی کا. اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ ہے جس سے محبت کرتا ہے اتنا آزماتا بھی اسی کو جس سے پیار کرتا ہے. اب حضرت حاجرہ نے دیکھا کہ پانی نہیں، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئی. وہ اونچی جگہ تھی، دیکھوں کوئی پانی لانے والا نظر آئے، کوئی قافلہ نظر آئے. اونچی جگہ پہ چڑھ گئی، پھر واپس آئی. پھر مروہ پہاڑی تھی، اس کے اوپر چڑھ گئی. 3 چکر مروہ کے لگائے، 4 چکر صفا کے. یہ 7 چکر لگانے کے بعد واپس آئی تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے پانی کا چشمہ نکلا. اس کو روکا، زمزم زمزم کا، یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. زمزم رک جا رک جا رک جا. آپ نے بند لگانا شروع کیا اور ساتھ کہا زمزم زمزم رک جا رک جا. اب یہ پانی چلایا کس نے تھا؟ بتائیں نا کس نے چلایا؟ اللہ نے چلایا. تو جب چلانے والا اللہ، اللہ فرماتا ہے پانی کو چل، حاجرہ کہتی ہے روک. اللہ فرماتا ہے چل، حاجرہ کہتی ہے روک. میں نے عالم تصورات میں اس کی مولا کہیں تیری ریٹ کو چیلنج تو نہیں کر دیا؟ یا اللہ تیرا حکم ہے چل، یہ کہتی ہے روک. اللہ نے فرمایا مولوی یہ میری ولیہ ہے، یہ میری نیک بندی ہے، میں نے چلائے اسی لیے ہے. جب اس کے لیے پانی چلا دیا، اب فقط پانی نہیں چلایا بلکہ اس کو اختیار بھی دیا ہے. اب پانی کو کہہ دیا چل، اب آگے اس کی مرضی، چلنے دے گا روک دے. اب آگے اس کی مرضی. پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے تو 7 اختیارات بھی دیا کرتا ہے، 7 اختیار بھی دیتا ہے. دیکھیں نا، اب یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ حسین کا پانی بند ہو گیا، تمہاری کیا مدد کرے گا جس کو پانی نہیں ملا؟ تو کتابیں پڑھ کے دیکھو، حسین کے پاس ایک جن آیا، بعض نے اس کا نام جعفر لکھا، بعض نے ظافر لکھا. وہ آیا امام علی مقام کی بارگاہ میں کربلا کے میدان میں آ کے امام علی مقام کی قدم بوسی کرنے کے بعد کہتا ہے اے حسین میں تیرے نانا کا نوکر ہوں، میں جن ہوں، میرا نام جعفر ہے، میں تیرے نانا کا نوکر ہوں، مجھ سے تیری یہ حالت دیکھی نہ گئی. ان بے ایمانوں نے تیرا پانی بند کر دیا. اگر تو کہتا ہے مجھے حکم کر، مجھے اللہ نے طاقت دیا حضور کے جوڑوں کے صدقے سے، میں پانی دریائے فرات تیرے قدموں میں لے آؤں. حسین نے دیکھا، مسکرا کے کہا پھر سے ذرا تعارف تو کروا. کہتا ہے نام جعفر ہے، نام جعفر ہے،
جن ہوں، تیرا نانا کا غلام ہوں۔ حسین نے کہا تو میرے نانے کا غلام ہے؟ اس نے کہا ہاں غلام ہوں۔ آپ نے فرمایا تو پھر ذرا عقل سے کام لے، تو میرے نانے کا نوکر ہو کے پانی لا سکتا ہے، میں نانا کا بیٹا ہو کے پانی نہیں لا سکتا۔ آپ نے فرمایا خبردار، اگر میں چاہوں تو کربلا کے ذرے ذرے سے پانی نکلے، لیکن جہاں حسین اگر پانی نکالے تو کرامت بن جائے گی۔ حسین کرامت دکھانے نہیں آیا، استقامت دکھانے آیا۔ ادھر حسین کے جد اعلیٰ اسماعیل کے پیر کی ایڑی سے پانی نکل رہا ہے، ہاجرہ نے روک دیا زمزم کہہ کے میرے نبی علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، اگر میری ماں ہاجرہ پانی کو زمزم نہ کہتی، میرے باپ کی ایڑیوں والا پانی پوری کائنات میں پھیل جاتا، پوری کائنات میں یہ پانی پھیل جاتا۔ اور پوچھو علماء سے اس پانی کو کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں؟ اس کو کھڑے ہو کے کیوں پیتے ہیں؟ تین پانی ہیں، علماء فرماتے ہیں جو کھڑے ہو کے پیے جا سکتے ہیں۔ ایک پانی، یہ میں نے ایک گھونٹ بھرا اس میں سے، اگر یہاں سے کوئی پینا چاہے تو وہ کھڑا ہو کے پی سکتا ہے، کسی کا بچا ہوا پانی۔ دوسرا، اگر کوئی بندہ برتن میں پانی ڈال کے وضو کرے، وضو والا پانی بچ جائے تو وہ بھی کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں۔ تیسرا پانی زمزم، اس کی حکمت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام زمزم کے کنویں پہ بیٹھے تھے، نبی علیہ السلام نے ڈول گرایا، پانی بھرا، پورا بھرا ہوا ڈول آقا نے منہ سے لگا لیا۔ غلامان مصطفیٰ کے گرد جمع ہو گئے کہ سرکار اتنا پانی نہیں پیئیں گے، جو مصطفیٰ کا بچا ہوا پانی ہوگا ہم غلام پی جائیں گے، ہم غلام یہ پانی پیئیں گے، بھائی سے برکت بن جائے گا۔ حضور علیہ السلام پانی نوش فرما رہے ہیں اور ایسے اپنے غلاموں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں۔ سرکار نے جب پانی پی لیا، باقی بچا ہوا پانی آقا علیہ السلام نے اسی میں واپس ڈال دیا۔ جب سرکار نے اس کنویں میں واپس پانی پلٹایا تو غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم نے تو چاہا کہ آپ کا بچا ہوا پانی ہم پیئے تاکہ ہمارے اندر یہ باعث برکت بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہاری محبت دیکھ کے مجھے اپنی پچھلی امت یاد آ گئی، تم سے بعد میں آنے والے یاد آ گئے۔ میں نے سوچا فقط تم کیوں پیو، قیامت تک آنے والا میرا ہر غلام میرا بچا ہوا پانی پیے۔ تو توجہ کریں، ابھی ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، ہمارا نبی ہمارا سوچ رہا ہے۔ جب ہم آئے ہی نہیں تو نبی علیہ السلام کو اتنی فکر ہے، تو سوچے نا قیامت کے دن آقا ہماری شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ غم حسین میں بیٹھنے والوں، حسین کی بارگاہ میں حقیقت عقیدت پیش کرنے والوں، سننے سنانے والوں، یہ گلیاں یہ بازار گواہی دیں گے۔ قیامت کے دن یہ بولیں گے، یہ بتائیں گے کہ دن میں کیا ہوتا تھا اور رات میں جب عشرہ محرم الحرام پہلا عشرہ ہوتا تو یہاں آقا اور آقا کی اہل بیت کے دیوانے آتے، سننے والے سنتے، سنانے والے سناتے، اور آنسو بہانے والے حسین کے غم میں آنسو بہایا۔ وہ تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کا مقام دیکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی آئے سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے۔ فقط آپ کے نبی اور میرے نبی، نبیوں کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ کیوں؟ وجہ یہ تھی جب امتحانات مکمل ہوئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو میرے ہر امتحان میں پورے نمبر لے گیا، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اب دونوں باپ بیٹا کھڑے ہیں، پتھر پہ کھڑے ہو گئے، خلیل کھڑے ہیں، وہ پتھر جب کعبہ تعمیر ہوتا، آج اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ جب کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، آج اگر آپ کا مستری کام کر رہا ہو، اگر دیواریں بلند ہو جائیں تو وہ پھٹے لگاتا ہے، سیڑھی لگا دیتا ہے۔ اس وقت اللہ کے خلیل کے پاؤں کے نیچے پتھر تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب خلیل نے اوپر جانا ہوتا وہ پتھر خود بخود خلیل کو اوپر لے جاتا۔
پھر نیچے آنا ہوتا پتھر نیچے آ جاتا، یعنی وہ بغیر بجلی کے لفٹ کا کام کرتا تھا. یہ وہ مقام ابراہیم اس پہ کھڑے ہیں. اللہ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ. اگر خدا پوچھے مانگو کیا مانگتے ہو؟ شب برات کی رات ہے نا، اللہ آسمان دنیا سے لوگوں کو پکارتا ہے، لوگوں ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، ہے کوئی آج توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ قبول کروں؟ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ گناہ مانگتا ہے، یا اللہ بخشش فرما، والدین کو صحت دے، رزق میں برکت، کاروبار میں برکت، اولاد میں برکت، بے اولاد کو اولاد. یہی مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں. اللہ کے خلیل نے کیا مانگا؟ آئے دیکھیں اللہ کا قرآن. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے خلیل ہر امتحان میں تو کامیاب، اب جو تو مانگے گا تیرا رب عطا کرے گا. خلیل نے عرض کی مولا میں اپنے لیے نہیں مانگتا، اپنی زندگی نہیں مانگتا، دولت نہیں مانگتا، دنیا نہیں مانگوں گا. اگر مجھے اس کعبے کی تعمیر کی اجرت دینی ہے، اسماعیل کی قربانی کا اجر دینا ہے، آگ میں جانے کا صلہ دینا ہے، تو میں تیرا خلیل اور تیرا صبی اسماعیل تجھ سے مل کے دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا. میں نے قرآن پڑھا، آپ نے صحیح کھل کے بات دی اور زور سے کہ سبحان اللہ. عرض کی ربنا اے ہمارے رب، وبعث فیہم رسولا، میں تیرا خلیل اور تیرا صبی اسماعیل دعا مانگتے ہیں مولا اگر اجرت دینی ہے تو نبیوں کا نبی آمنہ کا لال ہم سب کو یہاں عطا کر دے. نبیوں کا نبی عطا کر. اب اس پتھر پہ آپ نے کام کیا کافی عرصہ، اس پتھر کو کچھ نہیں ہوا، اوپر نیچے جاتا رہا کچھ نہیں ہوا. جب نبی کے لیے دعا کی نا ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ پتھر نرم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کو اپنے سینے میں جذب کر لیا، محفوظ کر لیا. تو اللہ کے حکم سے وہ پتھر بیت اللہ کی حویلی میں لگ گیا. آج ہم یہاں نالین لگائیں تو لوگ پوچھتے ہیں یہ نالین کہاں سے نکالا ہے؟ تو ذرا اللہ کے گھر میں جاؤ، اللہ نے فرمایا کہ تو میرے حبیب کا نالین ہے جو یا رسول اللہ کہنے والا پاکستان میں لگا کے گھومتا ہے. تو آپ پوچھتے اس کی کیا اہمیت؟ یا فرماتا ہے میرے گھر آ، میں نے تو اپنے یار محمد کے باپ کے قدم کا نقشہ بھی سنبھال کے رکھا ہے، اس کا بھی سنبھال کے رکھا ہے. اور یہاں کہتے ہیں کعبے کا طواف، طواف کعبہ، جاؤ جا کے طواف کعبہ کرو. رب فرماتا ہے آ طواف کعبہ کر، تیرا طواف مکمل ہی اس وقت ہوگا جب خلیل کے قدموں پہ اپنا ماتھا ٹیکے، جب نالین کے سامنے، خلیل کے نالین کے سامنے آئے گا. خلیل کے نالین کا اتنا مقام ہے تو حبیب کے نالین کا کیا مقام ہے؟ تو دیکھیں اللہ رب العزت نے نبیوں کو آزمایا، خلیل کو آزمایا، آگ میں جانا پڑا، بچے کی جدائی، جدائی کے بعد قربانی، زمزم کا پانی. پھر ہاجرہ نے عرض کی مولا اگر پانی اس کے پیر کی ایڑی میں تھا تو میری دوڑ کیوں لگوائی؟ سوچنے کی بات ہے، جب پیر میں پانی تھا، ایڑی سے نکلنا تھا تو دوڑایا کیوں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے نیک بندی گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرا دوڑنا ضائع نہیں گیا، بلکہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اب یہ صفا اور مروہ جن پہاڑیوں نے تیرے قدموں کو چوما ہے، اب یہ عام پہاڑ نہیں بلکہ اللہ کی نشانی بن گئے ہیں. اب یہ پہاڑ اللہ کی نشانی ہے. جیسے تو دوڑی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا میرے یار محمد اس سے لے کر آخر قیامت تک جو جو تیرے قدموں پہ دوڑے گا، اے ہاجرہ جو دوڑ کے دکھائے گا میں
وہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے تو نہیں دوڑتے. اب تو وہاں پانی اتنا وافر مقدار میں وہ تو ختم ہی نہیں ہوتا. تو اب تو جس نے دوڑنا حاجرہ کی سنت سمجھ کے دوڑنا, وہ اللہ کی ولیہ تھی, اللہ کی, کیونکہ عورت نبی نہیں ہوتی, اللہ کی ولیہ تھی, وہ وہاں دوڑی. آج ہم بھی دوڑتے ہیں, سبز لائٹیں لگی ہیں, سبز لائٹیں لگی ہیں, یہاں کیا کرنا ہے جی, یہاں سے حاجرہ ذرا تیز دوڑی تھی, آپ بھی تیز ہو جائے. جہاں یہ گرین لائٹ ختم ہو جائے آپ آہستہ ہو جائے. پوچھے شیطان نے انسان جن لوگوں نے وہاں زیارت کی ہے, جیسے حاجرہ دوڑی ویسے دوڑ. اب وہ اللہ کی ولیہ تھی, اس کا قدم اسماعیل کی خاطر اٹھا, تو ہم اس کی نقل کرتے ہیں, اصل نہیں, نقل کرتے ہیں. اب ذرا سوچنے کی بات ہے, آپ گھروں سے یہاں کس لیے آئے ہیں؟ ذکر حسین کے لیے, امام حسین کے لیے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اب خلیل کی بیوی حاجرہ کا قدم اسماعیل کی خاطر اٹھے تو ہم اس کی نقل کریں. پتہ یہ چلا کہ جو قدم اللہ کے پیاروں کے لیے اٹھے, اللہ فرماتا ہے وہ ضائع نہیں جاتے, بلکہ اے حاجرہ تو اسماعیل کے لیے دوڑی, اب تیری طرح جو دوڑے گا پچھلے گناہ معاف. تو پتہ چلا جو اسماعیل کے لیے قدم اٹھا اس کے گناہ معاف. تو آج جو ذکر حسین کے لیے قدم اٹھا کے آئے ان کے لیے کیا ہو؟ آپ کے قدم ضائع کیسے جائیں گے؟ یہ تو وہ ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. میرے نبی نے فرمایا میرے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار, جنتی جوانوں کے سردار. ادھر خواب دیکھا گیا, خواب منا میں, تعبیر کربلا میں. لٹایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹایا, چھری چلائی, چھری نہ چلے, پھر چلائی نہ چلے, تیز کی, پھر چلائی, پھر نہیں چلی. آخر غصے میں آ کے خلیل نے چھری کو زمین پہ مارا, ایک پتھر پڑا تھا اس کے اوپر چھری لگی, اس پتھر کے 2 ٹکڑے کر. خلیل حیران ہو کے کہتے ہیں اس چھری سے مخاطب ہو کے, میرے بیٹے کا گلا اس پتھر سے سخت ہے, سخت ہے اس پتھر سے, پتھر کو کاٹ کے رکھ دیا جبکہ تیرا کام نہیں پتھر کو کاٹنا, میرے بیٹے کا گلا کیوں نہیں کاٹا؟ میں جو کہتا ہوں چل. چھری کو اللہ نے زبان دی, چھری خلیل سے مخاطب ہو کے کہتی ہے میں پتھر نہیں کاٹتی, اس پتھر کو اس لیے کاٹا تاکہ میں تجھے بتا دوں کہ میری دھار کتنی تیز ہے, میں اپنے کاٹنے میں کوئی کسر نہیں رکھتی. پھر خلیل نے پوچھا کہ پھر میرے بیٹے کا گلا کیوں نہیں کاٹتی؟ میں جو کہتا ہوں کاٹ. چھری کہتی ہے اللہ کے خلیل تو ایک بار کہتا ہے کاٹ, تیرا خالق 100 بار کہتا ہے زبردان خلیل. اب میں تیری مانوں گا خدا کی مانوں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے اپنے پیارے کا امتحان لیا کہ امتحان میں کہاں تک پہنچتا. اللہ نے امتحان لیا, وہ ذبح ہونے کو تیار ہے, ادھر آگ میں ڈالا گیا, آگ میں جانے کو تیار ہے. 18 سال کی عمر میں جب آگ میں گئے, آگ میں پہنچے تو ایک جس کو گرگٹ کہتے ہیں نا, آپ پنجابی میں اس کو کرلا کہتے ہیں, سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ گرگٹ اردو میں, پنجابی میں کرلا. وہ پھونکے مار رہا تھا آگ کو. کسی نے گرگٹ سے پوچھا کہ کیوں پھونک مارا؟ اس نے کہا کہ میں نمرود کی ساتھ میں ہوں, نمرودی ہوں, نمرود کے ساتھ ہوں, میں اس آگ کو بھڑکا رہا ہوں. اس نے کہا پہلے اتنی لگی ہوئی ہے, اتنی میدوں میں لمبی ہے, تیری پھونک سے کیا بنے گا؟ اس نے کہا کم از کم پتہ تو چلے نا نمرود کو کہ میں نمرود کے ساتھ ہوں. تو پھر کسی نے دیکھا ابابیل پرندہ, وہ اوپر سے پانی لا کے اپنی چونچ کے ذریعے اس پانی کو قطرے اوپر پھینک رہا تھا. کسی نے اس سے پوچھا کہ تیرے اس پانی سے کیا بنے گا؟ یہ آپ تو نہیں بجھ سکتی. اس نے کہا مجھے پتہ نہیں بجھے گی, کم از کم خدا کی بارگاہ میں حاضری تو لگے گی نا کہ یہ میرے خلیل کا غلام ہے, یہ میرے خلیل کے ساتھ. کم از کم پتہ تو چلے گا یہ کس کا ماننے والا ہے. آج کم از کم پتہ تو چل رہا ہے نا کہ حسین کے ماننے والے بیٹھے ہیں, حسین کے ماننے والے جن کی نسبت حسینی ہو. دیکھیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے مجھے ایمان کی نظر سے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہوگی.
جس نے میرے دیکھنے والے کو اس نگاہ سے دیکھا کہ اس نگاہ نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، میرے نبی نے فرمایا اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہوگا۔ آپ دیکھیں، تاریخ پڑھے، صوفیاء ان کا مطالعہ کریں۔ ایک مزار شریف ہے ضلع گجرات میں، آپ نے پڑھا ہوگا، کاما والی سرکار، سنا نا آپ نے؟ کاما والی سرکار، ان سے کسی نے پوچھا وہ کبے سے پیار کرتے ہیں، کبے سے پیار، کسی نے پوچھا کہ کبے سے پیار کرتے ہیں لوگ، کبوتر رکھتے ہیں، طوطے رکھتے ہیں، مور رکھتے ہیں، آپ کبا رکھتے ہیں، نہ اس کا رنگ، نہ کوئی ڈھنگ، نہ اس کی کوئی آواز، یہ کیسا پیار ہے؟ تو آپ نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ میں نے پڑھا ہے، میں نے ریسرچ کی ہے کہ ایک کبے کی عمر کم از کم 1000 سال ہوتی ہے۔ کتنی؟ 1000 سال، زیادہ سے زیادہ اس کی عمر 1500 سال بھی ہے، 2000 سال بھی ہے۔ آپ نے فرمایا میں کبے سے پیار اس لیے کرتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں شاید ان میں سے کوئی ایسا ہو جس نے محمد مصطفیٰ کا مکھڑا دیکھا ہو، جس نے میرے نبی کی زیارت کی ہو، یا ان میں وہ کبا ہو جس نے اس کبے کو دیکھا ہو، جس نے آمنہ کے لال کو دیکھا ہو، یا ان میں وہ کبا ہو جو اس کبے کی نسل میں سے ہو جس نے زارا کے بابا جان کو دیکھا۔ اس کو عقیدت کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں، اس کو محبت کہتے ہیں۔ ادھر دیکھیں خلیل آگ میں، تو آپ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ آپ کا کیا کام ہے؟ اب خلیل جب آگ میں گئے، اللہ نے فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ، آگ کو کہہ دے یا نار کونی برتن و سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جائے۔ علماء سے پوچھیں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، جس دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں تھے، اللہ نے اس آگ کو کہا بردم و سلامہ، سلامتی والی ہو جا۔ پوری روئے زمین پہ جہاں جہاں آگ تھی، ہر جگہ پہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس دن لوگ آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ایک آگ کو اللہ مخاطب ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا سلامتی والی ہو، اس آگ نے عرض کی مولا میرا کام ہے جلانا، اب نہ جلاؤں تو میرا کام کیا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا خبردار، آج اپنا کام نہیں دکھانا۔ عرض کی پاک پروردگار خلیل کے جسم کو نہیں جلاتی، اگر تو اجازت دے تو ابراہیم کا کپڑا جلا دوں۔ فرمایا نہیں۔ عرض کی مولا پھر تیرے یار کے پیر کا جوڑا نالین کو جلاؤں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا اے آگ غور سے سن، یہ میرا خلیل ہے، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ دیکھ اے آگ ذرا میرا خرمن نہ جلے، ارے دیکھ اے آگ ذرا میرا خرمن نہ جلے، ارے ساری دنیا کو جلا پر یار کا دامن نہ جلے، ساری دنیا کو جلا پر یار کا دامن نہ جلے۔ آگ بے اثر ہو گئی۔ ادھر میرے نبی علیہ السلام ام المومنین عائشہ صدیقہ کے پاس آئے کھانا کھانے کے لیے۔ عائشہ صدیقہ روٹیاں پکا رہی تھی، آگ میں تندور میں ڈال رہی تھی۔ سرکار تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے آٹا اٹھایا، ایسے ہی دریا رحمت جوش میں آیا، سرکار نے روٹی تیار کی، خود لگا دی۔ لگانے کے بعد خود اندر چلے گئے۔ ام المومنین صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی نے سوچا کہ جو روٹی میرے نبی نے اپنے دست اقدس سے لگائی ہے یہ میں کھاؤں۔ اس سوچ نے انتظار کرنے پہ مجبور کر دیا۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے تو ام المومنین نے دیکھا کہ روٹی پک رہی ہے، کافی دیر ہو گئی، تو ہماری بیویوں کی طرح نہیں کیا، باتیں کرنا نہیں شروع کر دی۔ ام المومنین نے اللہ کی عبادت شروع کر دی، نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ پھر نفل پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھے، دیکھا ابھی روٹی نہیں پکی، پھر نفل نہیں کی، بار بار نوافل پڑھتی رہی۔ آخر سرکار نے فرمایا عائشہ کھانا نہیں کھانا؟ عرض کی یا رسول اللہ روٹی کھاؤں گی لیکن ابھی نہیں۔ فرمایا کب؟ عرض کی آقا جو روٹی آپ نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہے نا میں وہ کھاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اگر اس روٹی کی انتظار کرے گی تو قیامت تک بھوکی رہے گی، قیامت تک روٹی نہیں ملے گی۔ عرض کی آقا کیوں؟ آپ کے ہاتھوں کی پکی روٹی میں کھاؤں گی۔ میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ
جس کو محمد کا ہاتھ لگ جائے اس کو تو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، دنیا کی آگ کیسے جلا سکتی؟ اللہ اکبر۔ ایگو کم کریں گے۔ کون بیٹھا ہے تیری بزم میں غم پردہ لے کے، آہے مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا لے کے۔ ہماری نسبت آقا سے، ہم حسینی ہیں، ہم حسین کے ماننے والے۔ میرے نبی نے دعا کی، اے پاک پروردگار، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما۔ اے پاک پروردگار، میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں، تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی پیار کر، اور جو ان سے پیار کرتا ہے اے پاک پروردگار اس کو تو اپنا معبود بنا لے۔ جو حسن اور حسین سے پیار کرے مولا اس کو اپنا معبود بنا۔ تو جس کے لیے دعا نبی نے کی ہو، ہم حسن اور حسین سے پیار کرتے ہیں، کیا ہم اللہ کے محبوب نہیں ہیں؟ نبی کی دعا کے صدقے اللہ ہم سے بھی پیار کرتا ہے۔ دیکھیں نا صحابہ کو، درس حدیث ہوا کرتا تھا نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات کے بعد، مجلس لگتی جہاں صحابہ ایک دوسرے کو احادیث یاد کروایا کرتے تھے، مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ باتیں ہوتی تھی، تو مختلف صحابہ کرام آتے، جلیل القدر صحابہ۔ میں مثال ایسے دے دوں آپ کو سمجھانے کے لیے، جیسے آپ علماء کو بلاتے ہیں، ایک خطیب تقریر کرتا ہے، باقی سنتے ہیں، علماء بھی سنتے ہیں، اسی طرح صحابہ ایک صحابی کو بلاتے، وہ تقریر کرتا، باقی سب سنتے، باری باری آتے۔ جس دن میرے نبی کے نواسے دوش نبوت کے سوار سیدنا امام حسین کی باری آئی تو آپ آئے، آنے کا انداز کیا تھا؟ امام حسین سواری پہ سوار، عبداللہ بن زبیر نے لگامیں پکڑی ہیں سواری کی، اور حضرت ابو ہریرہ نے امام حسین کے پیر کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا۔ شہزادہ مصطفیٰ کو لایا جا رہا ہے، جب آپ اترے تو حضرت ابو ہریرہ ساتھ ساتھ پیچھے ایسے ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں، حسین آگے آگے، عبداللہ بن زبیر اور ابو ہریرہ پیچھے پیچھے۔ جب امام حسین اپنے نالین اتار کے مسجد کے اندر گئے، عبداللہ بن زبیر آگے آگے صحابہ کو کہتے ہیں حسین آ گئے، نبی کا شہزادہ آ گیا، تو دیکھا پیچھے پلٹ کے ابو ہریرہ اندر نہیں آئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو ہریرہ اپنے سر کی پگڑی اتار کے زمین پہ بچھا کے حسین کے جوتے اٹھا کے اپنی پگڑی میں جھاڑ رہے تھے، تو کسی نے دیکھنے والے نے دیکھ کے کہا اے ابو ہریرہ تو کیا کر رہا ہے؟ فرمایا تو اپنے کام سے کام رکھ، میں آخرت کا سامان تیار کر رہا ہوں، آخرت کا سامان تیار کر رہا ہوں۔ اب صحابی جس نے حضور کو ایمان کی آنکھ سے دیکھا اس پہ تو جہنم حرام ہے، وہ کسے یہ درس دے رہا ہے؟ وہ کسے بتا رہا ہے؟ وہ بتا رہا ہے کہ ہم محمد کے غلام اتنی محبت کرتے ہیں، ہم نے تو دیکھا تھا، تم نے دیکھا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا عجیب ایمان ان کا ہوگا، ایو آجب الخلق الیکم ایمانا لقوم یکونون من بعدی۔ میرے نبی نے فرمایا ایمان ان کا عجیب ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، فقط سنا ہوگا کوئی کالی زلفوں والا تھا، کوئی مازاد کے کاجل والا تھا، حامیم کے کنڈل والا تھا، علم نشرہ کی چھاتی والا تھا، طہا کی چبی والا تھا، مزمل کے کمر والا تھا، مدثر کی چادر والا تھا، چاند توڑنے والا تھا، سورج کو پلٹانے والا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا آقا ان کے ایمان کی حقیقت کیا ہوگی؟ یہ آپ کے بارے میں میرے نبی بیان کر رہے ہیں، پوچھا ان کے ایمان کی حقیقت کیا ہوگی؟ میرے نبی نے فرمایا اشد حباً، جہاں کسی کے لیے اپنے محبوب کی، کسی محب کے دل میں محبت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں میرے غلام کی میرے لیے عشق کی ابتدا ہوا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام نے ہماری محبت بیان کی، تو کتنے خوش نصیب ہیں۔
پتہ چل جائے کہ اس کی نسبت امام حسین سے ہے، کوئی سید بھی آ جائے ہم تو اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ دیکھیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد اگر کوئی سید تجھے مل جائے میری اولاد میں سے تو کم از کم میرے خون کا لحاظ رکھنا، میرے خون کا لحاظ رکھنا۔ علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، خاوند فوت ہوا، اس کی بیٹیاں تھی، یتیم تھی، کھانے کے لیے کچھ نہ، پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں، جو دوپٹے بھی ان یتیم بچیوں کے سر پہ تھے اس پہ بھی پیوند لگے ہوئے۔ وہ ایک شہر کے رئیس آدمی کے پاس گئی جو مسلمان تھا، بڑی خیرات کرتا تھا، اس سے جا کے کہتی ہے کہ تو خیرات کرتا ہے، میں سید زادی ہوں، مجھے بھی کچھ دے۔ اس نے کہا میں صدقے خیرات میں سے دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا میں سید زادی ہوں، مجھ پہ صدقہ نہیں لگتا۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس نظر کی کھجوریں آئیں، شہزادہ حسین چھوٹی عمر کا ہے، ایک اٹھا کے منہ میں ڈال دی۔ میرے نبی نے فرمایا حسین کیا کیا؟ نانا جان کھجور کھائی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کخ یا حسین کخ، اے حسین نکال کھجور کو۔ آقا علیہ السلام نے تھوکنے کا کہا، اس نے کھجور باہر گرائی، تو پھر اس کے باوجود نبی علیہ السلام نے اپنی پوری شہادت والی انگلی اس کے منہ میں پھیری کہ کوئی ایک ذرہ بھی میری اولاد کے اندر صدقے کا نہ اترے۔ اس سید زادی نے کہا صدقہ نہیں رکھتا۔ وہ آگے سے وہ مسلمان تھا، بادشاہ تھا، رئیس تھا، کہنے لگا اگر تو سید زادی ہے تو مجھے سید زادی ہونے کی دلیل پیش کر، میں کیسے مانوں تو سید ہے۔ وہ مایوس ہو کے لوٹ گئی تو کسی نے کہا فلاں علاقے میں ایک یہودی ہے وہ بڑی خیرات کرتا ہے۔ سن کے وہاں پہنچی، اس یہودی سے جا کے کہتی ہے، وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، اس کے پاس جا کے کہتی ہے میں سید زادی ہوں، آخری نبی کی بیٹی ہوں۔ اس شخص نے سننا ہی تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اپنے گھر لے کے آیا، اپنی بیوی کو بھیجا کہ جا سادات کی اس گھرانے کی بیٹیاں مسجد میں ہیں جن کے سروں پہ صحیح اوڑھنے والی چادریں بھی نہیں ہیں، جا ان کو لے کے آئی عزت و تکریم کے ساتھ۔ وہ عورت لے کے آئی، اس یہودی نے احترام کیا، اچھا کمرہ دیا، رہنے کے لیے اچھے کپڑے دیے، کھانے دیے۔ اب جب وہ شخص جو مسلمان تھا وہ رات کو سویا، کیا دیکھتا ہے خواب میں کہ قیامت کا میدان ہے، حشر بپا ہے، زارا کے بابا جان لوگوں کی شفاعت کر رہے ہیں، لوگوں کی بخشش کروا رہے ہیں۔ جب اس شخص کی باری آتی ہے تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پیچھے ہو جا، پیچھے آ جا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ کیا میں آپ کا امتی نہیں ہوں؟ میرے نبی نے فرمایا تو میرا امتی ہے؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا چل پھر دلیل پیش کر تو میرا امتی ہے، دلیل پیش کر کہ تو میرا امتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کسی سے دلیل نہ مانگی، میں اگر کہوں میں آپ کو امتی ہوں باقی کسی سے پوچھا بھی نہیں، اگر میں کہوں امتی ہوں تو مجھ سے دلیل کیسی؟ فرمایا جب میری بیٹی نے کہا تھا میں محمد کی اولاد ہوں تو نے دلیل کیوں مانگی؟ تو نے دلیل کیوں مانگی تھی؟ جب میرے نبی علیہ السلام نے ٹھکرا دیا، خواب میں اٹھ کے بیٹھ گیا تو یاد آیا من رانی فقد ران حق۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ تعبیریں نہ پوچھے، اس نے حق دیکھا۔ میرے آقا نے فرمایا اس نے سچ دیکھا، اور میں وعدہ کرتا ہوں جس نے خواب میں نیند میں میری زیارت کی میں وعدہ کرتا ہوں اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک جاگتا ہوا محمد عربی کے مخلے کو نہ دیکھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جب اس کو جاگ آئی اس نے سوچا کہ واقعی وہ تو سید زادی تھی، اب پریشان ہوا کیا کروں، تلاش کہاں سے کروں؟ کسی سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں یہودی ہے اس کے گھر میں، وہاں پہنچ گیا، اس کے دروازے پہ دستک دی، یہودی باہر آیا، اس کو کہتا ہے کہ تیرے گھر میں سید زادی ہے؟ اس نے کہا جی۔ کہنے لگا وہ میرے حوالے کر دو۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جس کی وہ اولاد ہے۔ اس نے کہا پہلے تیرے پاس ہی گئے تھے۔ کہنے لگا بس چھوڑو اس بات کو، اب جب میں آیا ہوں تو میں لے کے جاؤں گا، تیرا ان پہ کوئی حق نہیں۔ اس نے کہا زبان سنبھال کے بات کر۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ پہلے یہودی تھا، کہتا ہے زبان سنبھال کے بات کر۔ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ اس نے کہا تو نے کیا سمجھا کہ زارا کا بابا تیرے پاس آیا تھا؟ زارا کے بابا جان تیرے پاس آئے تھے؟ اپنی بیٹی کا میزبان اس وقت تک مجھے پسند نہیں کیا، میں نے اس بیوی کو نہیں بتایا، وہ میرے پاس
پہلے میرے نبی موسیٰ، انہوں نے کہا آخری نبی کی بیٹی تیرے پاس آ رہی ہے، اگر اپنی آخرت سنوارنا چاہتا ہے تو اس کی بات کو مان۔ موسیٰ کے جانے کی دیر تھی، محمد آئے مجھے کلمہ پڑھا کے اپنے غلاموں میں شامل کر گئے۔ جس نے نسل حسین کا احترام کیا، میرے نبی خواب میں آ کے زیارت بھی کرواتے ہیں، اپنے غلاموں میں شامل بھی کرتے ہیں، تو ہم تو اصل حسین کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ کیا کہ فرد عیسیاں سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، ارے فرد عیسیاں سے رہا ہونے کا چارہ مانگو، ارے مانگنے والوں محمد کا سہارا مانگو، اور جن کے آنے سے کل عالم میں بہار آئی، ارے مانگنا چاہو تو حلیمہ کا دلارا مانگو، مانگنا چاہو تو حلیمہ کا دلارا مانگو، جس پہ اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو۔ میرے نبی نے عرض کی مولا مجھے حسین سے بھی پیار ہے، حسن سے بھی پیار ہے۔ سرکار مدینہ کی گلی سے گزرتے ہیں، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام ایک بچے کے پاس گئے، صحابہ ساتھ ہیں، حضور نے بچے کو اٹھا لیا، مٹی بھرے کپڑے، آقا علیہ السلام نے یہ نہ دیکھا، سرکار نے سینے سے لگایا، اس کا ماتھا چوما، پھر چھوڑ دیا۔ جب وہ بچہ کھیلنے چلا گیا، صحابہ نے عرض کی آقا اس بچے کو آپ نے اتنا پیار کیا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا کل میں نے اس بچے کو دیکھا، میرا حسین آگے آگے چلتا تھا، یہ بچہ پیچھے پیچھے تھا، جہاں میرے حسین کا قدم لگتا یہ مٹی اٹھا کے چوم لیتا تھا، یہ حسین کے پیروں کی مٹی چومتا۔ اس لیے ایک خاتون میرے نبی کی بارگاہ میں آئی، سامنے بیٹھی ہے، پریشان ہے، میرے نبی علیہ السلام نے اس پہ توجہ کی، سرکار نے فرمایا کیوں پریشان ہے؟ آگے بیٹا بیٹھا ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ میں گناہگار سیاہکار ہوں، گناہ بھی کیے، گناہوں سے اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن اب یہ جو بچہ میرے پاس ہے میں یہ سوچتی ہوں یہ میرا جس آدمی سے میرا نکاح ہوا یہ اس کے نطفے سے ہے یا یہ حرامی ہے، اب مجھے شبہ ہوتا ہے یہ بچہ حلالی ہے یا حرامی ہے، میں اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں، آپ بتائیں۔ اب پتہ یہ چلا اس وقت میرے نبی کے دیدار کرنے والے صحابہ و صحابیات کا یہ عقیدہ تھا اگر اللہ کا یہ سچا نبی ہے تو یہ بھی جانتا حلالی کون ہے اور حرامی کون ہے۔ آقا سے پوچھا، ولید بن مغیرہ کو جب سرکار نے کہا اُتُلِّن بَعْدَ ذَلِكَ سَلِيمٌ، تو حرامی ہے، تو حلالی نطفہ نہیں، اپنی ماں کے پاس گیا، جا کے گلے پہ تلوار رکھ کے پوچھتا ہے اماں بتا میرا باپ کون ہے؟ کیا میں مغیرہ کا بیٹا ہوں؟ جس نے ماں کے گلے پہ تلوار رکھ دی کیا اس کے حلالی حرامی ہونے میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ ماں کو کہتا ہے بتا میرا باپ کون ہے؟ ماں نے کہا بیٹا یہ تو بتا اتنا بڑا جوان ہو گیا تیری اولاد بھی ہے، یہ خالد بن ولید کا باپ ہے جو قرآن کی نص سے حرامی ثابت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تو حرامی ہے۔ ماں سے پوچھتا ہے بتا، ماں نے کہا آج تک نہیں پوچھا، آج پوچھنے کی کیا وجہ بن گئی، کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ کہتا ہے میں کسی سے سن کے آیا ہوں۔ ماں نے کہا ایسے کسی نے کہہ دیا ہوگا، کہنے لگا اماں نا، جس شخص نے یہ کہا ہے مجھے اپنے بتوں کی قسم وہ کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا، وہ ہمیشہ سچ ہی بولتا ہے۔ پوچھا کس نے کہا؟ کہنے لگا محمد نے کہا ہے۔ پھر اس کی ماں کو کہنا پڑا ہاں تم مغیرہ کا بیٹا نہیں، تو واقعی حرامی ہے۔ اب وہ عورت سرکار سے پوچھتی ہے بتائیں یہ میرا بچہ حلالی ہے یا حرامی؟ اب سرکار نہیں بولے، حجرہ فاطمہ سے حسین نکلے، جب حسین آئے تو وہ بچہ ادب میں کھڑا ہو گیا۔ سرکار نے پوچھا بیٹا کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہتا حسین آ رہے ہیں تو میں حسین کے ادب میں کھڑا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اس بیوی کو میری بہن سنبھال لے، یہ حلالی ہے، یہ حلالی ہے جو حسین کا ادب کرتا ہے۔ تو پتہ چلا ہم حسینی ہیں، ہم
حسینی ہیں، حسینی لنگر کھانے والے، حسین کا صدقہ کھانے والے، یہ کائنات بنی حسین کا صدقہ، ہم تک دین اس انداز میں پہنچا حسین کا صدقہ۔ جو کہتے ہیں کہ حسین کا ذکر بدعت، دلو رام کوسری ہندو شاعر کہتا ارے مفتیان دین سے یہ کہتی ہے کربلا، ارے بدعت اسی کا ذکر جو جینا سکھا گیا، ارے تم مولویوں سے تو ایک بابری مسجد نہ بچ سکی، میرا حسین ساری شریعت بچا دے۔ میرا حسین ساری شریعت بچا گیا۔ آگے کہتا ہے پھر ادنا سا بندہ ہوں، کوئی صاحب توقیر نہیں، تقریر میری قابل تحریر نہیں۔ ان پاکستانی ملاؤں سے کتنی گزارش ہے، ارے ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں۔ آگے کہتا ہے حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، کہتا ہم بد نگاہوں کی نگاہ سے چھپا کے رکھتے۔ حسین بھارت میں آتا تو پردے میں اتارا جاتا، یوں نہ بے دردی سے لال محمد کا مارا جاتا، ارے سامنے رکھتے کرتے دن رات خدمت اس کی، ہندی بھاشا میں اسے بھگوان پکارا جاتا، ہندی بھاشا میں اسے بھگوان پکارا جاتا۔ اب حسین کا ذکر کرے، حسین سے محبت کرے اور جہنم چلا جائے، جہنم چلا جائے۔ اب کہتا حسین دل نہیں کرتا کہ بتوں کی پوجا کروں، تو اس باپ کا بیٹا ہے جس نے فتح مکہ پہ بت توڑے تھے، علی شیر خدا مصطفیٰ کے کندھوں پہ بیٹھے تھے، بت توڑے، تو اس باپ کا بیٹا جس نے بت توڑے تھے، تو میں تیرا احترام بھی کروں، تیرا غلام بھی بنوں اور بتوں کو بھی پوجوں۔ اے حسین گواہ ہو جا، آج میں تیرے نانے کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ کلمہ پڑھ لیا، مصطفیٰ کریم کا مسلمان ہو گیا۔ پتا چلا میرے نبی کا نواسا آج بھی زندہ ہے، مر گیا تو یزید، آج بھی نام زندہ ہے تو حسین ابن علی کا، آج بھی حسین کا نام زندہ ہے، یزید کا نام مٹ گیا۔ اگر آج تو یزید کی وکالت بھی کرے لیکن اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتا، کوئی کسی کا نام یزید نہیں رکھتا۔ آج بھی تمہیں نظر آئے گا کوئی نظر حسین بن کے نظر آئے گا، کوئی نظر حسین بن کے نظر آئے گا، کوئی غلام حسین نظر آئے گا۔ دیکھیں یہ میرے نبی کی نسبت ہے، میرے نبی کے پیاروں کی نسبت ہے۔ نبی نے دعا کی مولا تو بھی پیار کر میں بھی پیار کرتا ہوں۔ کیسے پیار کر؟ دونوں شہزادے تختیاں لکھ کے بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، نانا جان ہم نے تختیاں لکھی ہیں، بتائیں ہم دونوں میں سے لکھائی کس کی اچھی ہے، خط کس کا اچھا ہے؟ جب نبی نے شہزادوں کی تختیاں دیکھی تو سرکار نے سوچا ایک کا خط اچھا کہہ دیا دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، میرے نبی نے فرمایا جاؤ اس کا فیصلہ اپنے باپ علی سے کرواؤ، علی کے پاس جاؤ ان کا فیصلہ کرواؤ۔ شہزادے علی کے پاس آئے، ابا جان بتائیں نا نانا جان نے بھیجا ہے، ہم دونوں میں سے لکھائی کس کی اچھی ہے؟ تختیاں آگے کی۔ علی نے سوچا جب نبی نے فیصلہ نہیں کیا میں کیسے کروں؟ آپ نے فرمایا بیٹا اس کا فیصلہ اپنی امی فاطمہ سے کروا۔ دونوں شہزادے خاتون جنت کے پاس آئے، تختیاں سامنے کی، امی جان اتنی مشکل بات نہیں ہے، نانا جان نے ابا جان کے پاس بھیج دیا، انہوں نے آپ کے پاس، بتائیں نا ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے، لکھائی کس کی اچھی ہے؟ تو خاتون جنت نے کہا تمہیں کیا پتا کہ یہ فیصلہ کتنا مشکل ہے، بیٹا تمہیں کیا پتا، کیسے بتاؤں یہ کتنا مشکل ہے؟ آپ نے اپنے کان کا بالا اتارا، اس میں 7 موتی تھے، فرمایا تختیاں سیدھی کر لو، یہ موتی میں فضا میں پھینکوں گی، جس کی تختی پہ زیادہ آگے اس کا خط اچھا ہے، جس کی تختی پہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جس کی تختی پہ زیادہ موتی گر گئے اس کی لکھائی اچھی ہے، دونوں نے سیدھی کر لی۔ میرے نبی کی بیٹی فاطمہ 7 موتی اتار کے آسمان کی طرف پھینکتی ہے، اللہ کو عرض کرتی ہے مولا میں نے فیصلہ نہیں کیا، تیرے نبی نے بھی نہیں کیا، علی بھی فیصلہ نہیں کرتے، اب
میں کیسے کروں، میں تیری عدالت میں چھوڑتی ہوں، اب تو جانے اور تیرے نبی کے شہزادے جانے۔ قضا میں موتی پھینک دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل سدرہ چھوڑ، عرض کی مولا کیا کروں؟ فرمایا جلدی جا، ایک موتی فضا میں روک لے، 3 حسن کی تختی پہ گرا دے اور 3 حسین کی تختی پہ گرا دے۔ 3 موتی دونوں تختیوں پہ۔ فاطمہ نے دیکھا، فرمایا بیٹا لو، دونوں کی لکھائی برابر، پر شہزادے ایسے دیکھتے ہیں۔ فاطمہ نے پوچھا کیا بنا؟ عرض کی امی جان موتی تو 7 تھے، ابھی ایک موتی باقی ہے، اسی نے تو فیصلہ کرنا ہے۔ جبریل نے عرض کی مولا اب کیا کروں؟ فرمایا اے جبریل نہ حسن کی تختی پہ یہ موتی گرا، نہ حسین کی تختی پہ۔ عرض کی مولا پھر فیصلہ کیسے؟ اللہ نے فرمایا اس موتی کو پر مار، اس کے 2 ٹکڑے کر دے، آدھا حسن کی تختی پہ گرا، آدھا حسین کی تختی پہ گرا۔ آدھا حسن کی تختی پہ، آدھا حسین کی تختی پہ۔ ان کا تو دل اللہ بھی نہیں توڑتا۔ سوچے دوستو، رب تعالیٰ، اور دیکھیں آدھی رات حسین کے رونے کی آواز میرے نبی کے کان میں پڑے تو سرکار اٹھ کے اپنے حجرے سے فاطمہ کے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ فاطمہ سے کہتے ہیں بیٹی فاطمہ حسین کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ عرض کی ابا جان بچے تو روتے ہیں، بچوں کی عادت ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ فرمایا حسین کو رونے نہ دیا کر، جب حسین روتا ہے تو اللہ کے فرشتے بھی بے چین ہو جاتے ہیں۔ اے بیٹی حسین کو رونے نہ دیا کر۔ میرے نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہے، سرکار نے حضرت ام ایمن کو بلایا۔ میرے نبی نے فرمایا اے ام ایمن جانا ذرا میری بیٹی فاطمہ کے گھر، جا کے دیکھ اس کے 2 ننھے شہزادے، ان کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، دانے بھی پیستی، چکی خود چلاتی ہے، روٹیاں بھی پکاتی ہے، جا اگر کوئی کام ہو تو جا کے کر کے آ۔ ام ایمن آتی ہیں فاطمہ کے گھر، خاتون جنت کو دیکھتی ہیں آپ نماز پڑھ رہی ہیں۔ نماز کے بعد دیکھا کہ آپ نماز میں ہیں، وہاں سے چلی تو کیا دیکھتی ہیں کہ میں چکی چلاؤں تو دیکھا چکی خود بخود چل رہی ہے۔ حسن کے پنگوڑے کے پاس آئی کہ حسن کا پنگوڑا جھلا دوں، پنگوڑا خود بخود جھول رہا ہے۔ حسین کے جھولے کے پاس آئی، وہ بھی جھولا جھول رہا ہے۔ تو نبی کے پاس واپس آ گئی۔ میرے آقا نے فرمایا اے ام ایمن بڑی جلدی واپس آئی، عرض کی یا رسول اللہ میں فاطمہ کے گھر سے آئی، ادھر تو کوئی کام نہیں، چکی خود بخود چلتی ہے، چولہے خود بخود جھول رہے تھے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ میرے نبی نے فرمایا ٹھیک تیری حاضری قبول ہو گئی، چل تو اپنا کام کر۔ ہاتھ باندھ کے عرض کیتی ہے، کرتی ہے آقا سیدی یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائے یہ جھولا جھلانے والا کون تھا، چکی چلانے والا کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے ہاں چکی چلانے والے فرشتے تھے، چولہا جھلانے والی اللہ کی حوریں تھی۔ وہ جنت سے آنے والی حوریں تھی جو اللہ نے جن کے جھولے فرشتے جھلاتے ہیں۔ ذرا سوچیں ہم بھی اپنے بچے بڑے لاڈ سے پالتے ہیں، بچے ذرا بڑے ہو جائیں بیمار ہو تو کہتے ہیں ہم نے تو تجھے کبھی گرم ہوا بھی نہیں لگنے دی، بیٹا تو بیمار ہو گیا، اگر اسکول میں ماسٹر صاحب سزا دے دے تو ابا جان جاتے کہتے ہیں کیوں مارا ہے میرے بیٹے کو، ہم تو کبھی اس کے سامنے اونچی آواز میں بھی نہیں بولتے، آپ نے کیوں مارا ہے؟ اب دیکھیں یہ تو ہماری اولاد ہے نا، تو یہ تو میرے نبی کا نواسا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں حسین سے، حسین مجھ سے، جو حسین سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اور جو مجھے ناراض کرتا ہے، جو میری بیٹی فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے
وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے ایذا پہنچاتا ہے وہ اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا سوچیں کہ اس یزید بدبخت نے حسین کو جب مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کیا ہوگا، میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ امام علی مقام آپ نے جب مدینہ چھوڑا ہوگا، میرے نبی کی قبر انور پہ آخری سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے پیارے نانا جان، میں آپ کا نواسا حسین آج مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ وہ مدینہ ہے جس کی گلیوں میں میں چلتا تھا، آپ کے کندھوں پہ سوار ہوتا تھا، آج اس کی رونقیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حسین سلام پیش کر کے رو کے عرض کرتے ہیں کہ لے نانا حوالے رب دے تے میلے چار دنا دے، اس دن عید مبارک ہے سی تے جس دن پھر ملاد۔ آخری سلام پیش کرنے کے بعد آپ دیکھیں، اگر آج کوئی بھی پیر صاحب ہو، کسی بھی گدی نشین کے، کسی بھی گدی کے گدی نشین ہو، ان سے کوئی کہے گدی چھوڑ دو، کیسے چھوڑ دیں؟ یہ حسین مدینے کا شہزادہ مدینے کا گدی نشین ہے۔ مدینے کا گدی نشین صرف اس لیے کہتا ہے میں پر امن ہوں، میں امن پسند ہوں، امن کا دائی ہوں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے مدینہ میں خون کی ہولی کھیلی، میں نہیں چاہتا کہ مدینہ میں خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا میں تو امن چاہتا ہوں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کی اولاد نے منبر کی خاطر، کرسی کی خاطر جنگ لڑی۔ آپ نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ دوں گا، مدینے والے کا مذہب نہیں چھوڑوں گا، اسلام پہ آنچ نہیں آنے دوں گا۔ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینہ تو چھوڑ دیا، 7 دن کربلا میں رہنے کے بعد یزیدیوں نے پیغامات وہاں پہنچائے، حسین کو وہاں بھی ستانا شروع کیا۔ حسین نے کہا جب میں نے مدینہ چھوڑ دیا تو یہاں پیغام پہنچانے کا کیا فائدہ؟ جب میں نے کہہ دیا میں نے یزید کی بیعت کا اقرار نہیں کرنا تو فضول ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہو اگر میں نے یزید کی بیعت کا اقرار کرنا تو مدینہ کیوں چھوڑتا؟ اور اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ صحابہ حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے، یاد رکھنا اگر حسین لڑنے کے لیے جاتا تو صحابہ ساتھ جاتے، حسین لڑائی کے ارادے سے جاتے تو صحابہ ساتھ جاتے، حسین لڑنے کے لیے نہیں گئے۔ اگر حسین لڑنے کے لیے جاتے تو لشکر لے کے جاتے، 6 ماہ کا اصغر نہ لے کے جاتے، لشکر لے کے جاتے۔ لڑائی کے لیے کوئی اپنی بیٹیاں نہیں لے کے جاتا، اپنی بیویاں نہیں لے کے جاتا۔ ادھر تو حسین نے خیمے میں پانی بند ہو گیا لیکن حسین نے قرآن کی تلاوت بند نہیں ہوئی، خدا کا سجدہ نہیں چھوڑا، عبادت خدا بھی جاری ہے، تلاوت کلام خدا بھی جاری ہے، صبر سے کام لیا جا رہا ہے۔ حضرت عباس کو پیغام دیا کس نے؟ شمر نے، کہتا ہے عباس میں تیرا ماموں ہوں۔ حضرت غازی عباس حضرت علی کے بیٹے ہیں، ام البنین حضرت علی کی زوجہ ہے، اس کے بیٹے ہیں، اور شمر حضرت علی کا سادہ ہے، حضرت غازی عباس کا سگا ماموں ہے۔ وہ آ کے کہتا ہے تو میرا بھانجا ہے، تیرا میرا رشتہ ہے، میں تجھے باز کرنے آیا ہوں، خبردار تو پیچھے ہو جا، جب تلوار سے تلوار ٹکرائے گی پھر تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں ہوگا۔ حضرت عباس نے کہا بے غیرت، تو مجھے رشتے یاد کرواتا ہے، تیرا میرا رشتہ تو اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب میں حسین کے ساتھ تھا، تو یزید کے ساتھ تھا۔ آپ نے فرمایا تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں، میں حسینی ہوں، تو یزیدی ہے۔ اس نے کہا میں تجھے خبردار کرنے آیا لیکن اگر تو نہیں سمجھتا تو پھر جا، تیری اپنی مرضی۔ حضرت عباس نے فرمایا جا جا کے یزید کو میرا پیغام دے کہ اے دنیا کے کتے، حضرت عباس کا یہ پیغام کہ آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، آئے ہیں جس کام کو وہ کام نہ بگڑے، ارے جہاں جاتی ہے چلی جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔
جہاں جاتی ہے چلی جائے مگر اسلام نہ دے. میرے نبی کے شہزادوں نے اسلام کی خاطر قربانی دی. کوئی پیچھے نہیں ہٹتا. 9 محرم عشاء کی نماز کے بعد امام حسین نے سب کو بلا کے جمع کر دیا, سب کو سامنے بٹھا کے کہا کہ لوگوں سن لو, میرے ساتھ آنے والوں تمہارا آنا قبول ہے. خدا کی قسم میں کبھی بھی دل میں ملال نہیں رکھتا. آج میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, یزید کی دشمنی میرے ساتھ ہے, ایسے میری خاطر تم اپنی جان کو خطرے میں کیوں ڈالتے گا, لہذا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں, جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. امام حسین نے فرمایا اب چراغ جل رہا ہے. آپ نے فرمایا شاید یہ سوچ رہے ہو کہ حسین کے سامنے کیسے اٹھے. آپ نے فرمایا میں چراغ بجھا دیتا ہوں, اندھیرے میں کوئی جانا چاہے تو چلا جائے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے تم میرے ساتھ آئے میں قیامت والے دن تمہارا ضامن ہوں. آپ نے چراغ بجھا دیا, تھوڑی دیر بند رکھا, محفل میں سناٹا چھا گیا. شاید یوں محسوس ہوا کہ اب کوئی بھی باقی نہیں بچا, کئی لوگ اٹھ کے چلے گئے ہوں گے. خدا کی عزت کی قسم حسین نے تمہارا چراغ روشن کیا, ایک بچہ بھی اپنی جگہ سے نہیں, ایک بچہ بھی نہیں لا. جب حسین نے وفا دیکھی تو فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ, اے درو دیوار گواہ ہو جاؤ, خدا کی قسم جیسے آج تم نے حسین کو نہیں چھوڑا, قیامت کو میں بھی جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہاری بخشش. آج تم نے میرے ساتھ وفا کی, قیامت والے دن حسین تمہارے ساتھ وفا کرے. تو اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ آج حسینی بن کے حسین کا ذکر سننے والوں, قیامت کے دن ہماری بھی شفاعت حسین کرے گی, ہماری بھی بخشش کے لیے حسین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے. جس سے محبت ہوگی, میرے نبی نے فرمایا المرء مع من احبا, جس سے محبت ہوگی ذکر بھی اسی کے ساتھ ہوگا, حشر بھی اس کے ساتھ ہوگا. تو ہماری نسبت حسین سے ہے, ہماری محبت حسین سے ہے, ہم حسینی ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی آمین قبول فرمائے. انشاءاللہ کل